دوستوں دنیا میں لوگ ایسی ایسی عمارتیں تعمیر کروا چکے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دیکھنے میں ایسی لگتی ہیں جیسے کسی فلم کا سین ہو، لیکن یہ حقیقت میں موجود ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ وہ عمارتیں کون سی ہیں اور کہاں کہاں واقع ہیں۔ لبرا انفو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ تو نئے آنے والے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ نمبر 5، کیسٹل فولیٹ دی لا روکا۔ دوستوں یہ مقام اسپین میں واقع ہے اور اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک عام سی جگہ پر بنا قصبہ تھا، لیکن کسی کی ناقابل یقین طاقت نے ان مکانات کو پہاڑ کے کنارے پر دھکیل دیا ہو، یا پھر کوئی پہاڑوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے تراش رہا ہو۔ مگر دوستو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ان گھروں کو بنایا ہی پہاڑ کے کنارے پر ہے، اور یہ شہر 1000 سال سے بھی زیادہ عرصے سے آباد ہے، اور اس شہر میں 1000 سال پرانی تنگ گلیاں آج بھی موجود ہیں، یعنی ان میں کوئی بھی چینجنگ نہیں کی گئی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ان مکانات کی بنیادیں کمزور ہو چکی ہیں اور زلزلے کے معمولی سے جھٹکے کی دیر ہے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن کافی دفعہ زلزلہ آ بھی چکا ہے، مگر یہ شہر آج بھی آباد ہے اور ٹورسٹ کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ نمبر 4، شیڈو کلف مشیگن لیک۔ دوستو یہ شیڈو کلف شمالی امریکہ میں واقع ہے۔ 20ویں صدی کے آخر میں ہیری نام کا ایک ممتاز آرکیٹیکٹ گزرا ہے جس کا تعلق امریکہ کے شہر شکاگو سے تھا۔ ہیری نے اپنے کیریئر میں بہت سی خوبصورت عمارتیں تیار کروائیں، لیکن ہیری کی سب سے پسندیدہ عمارت مشیگن لیک پر بنا شیڈو کلف تھا۔ اس عمارت کو چھٹیاں گزارنے کے مقام کے طور پر بنایا گیا تھا۔ سامنے سے دیکھنے سے یہ عمارت بہت ہی عام دکھائی دیتی ہے، لیکن جب لوگ اس عمارت کے اندر داخل ہوتے ہیں تو باہر آنا بھول جاتے ہیں، کیونکہ شیڈو کلف پر کھڑے ہو کر مشیگن جھیل کا نظارہ کسی فلمی سین سے کم نہیں ہے، اور جب لوگ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے وہ شیشے کے ڈبے میں زمین سے ہزاروں فٹ کی بلندی پر لٹکے ہوئے ہوں، جو کہ سچ میں کمال ہے۔ نمبر 3، لچٹنسٹائن کاسل۔ دوستو یہ خوبصورت قلعہ جرمنی میں واقع ہے اور اس قلعے کو پریوں کا قلعہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قلعہ دراصل ایک سابق قلعے کے کھنڈرات پر بنایا گیا تھا جس کی تعمیر 1842 میں مکمل ہوئی۔ قلعے کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ قلعے کی بیرونی دیوار ایک چٹان کے بالکل کنارے پر بنائی گئی ہے، اور یہ نظارہ ٹورسٹ کو جھٹکا دینے کے لیے کافی ہے۔ آرکیٹیکٹ کا دعویٰ ہے کہ قلعہ مضبوط ہے، لیکن بنیادوں میں کسی بھی قسم کی حرکت قلعے کے گرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 2، میٹورا موناسٹریز۔ دوستو پہاڑوں پر بنے یہ گھر گریس میں واقع ہیں۔ انہیں 14ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا، اور اگر آپ ان گھروں میں رہنا چاہتے ہیں تو ڈیو پینا سٹارٹ کر دیں، کیونکہ ڈر کے آگے جیت ہے۔ دوستو ان گھروں کے باہر واک کرنا بھی بہت مشکل ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ اونچائی بہت ہی زیادہ ہے، جہاں بڑے بڑے اسٹنٹ ماسٹرز کے بھی پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ دوستو لوگوں کا ان گھروں تک پہنچنے کا واحد راستہ رسی تھی یا پھر اس کے بعد ایک ٹوکری، لیکن اب ان گھروں تک جانے کے لیے سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں۔ نمبر 1، ہینگنگ ٹیمپل۔ دوستو مندروں کا یہ سلسلہ چین کے صوبے شانگسی میں ہینگ شین پہاڑ پر واقع ہے، اور یہ 491 عیسوی میں تعمیر کیے گئے تھے، جن کے بعد یہ آج بھی کئی صدیاں گزرنے کے بعد اپنی اصلی حالت میں برقرار ہیں۔ یہ مندر 40 کمروں پر مشتمل ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ 40 کے 40 کمرے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی آپ کمرہ نمبر 1 میں سے انٹر ہو کر کمرہ نمبر 40 تک بآسانی پیدل چل کر جا سکتے ہیں۔ دوستو اس ویڈیو میں آپ کو سب سے زیادہ کون سا مقام اچھا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملاقات ہوگی انشاءاللہ نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔